السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 97۔ قل کہہ دیجئے، من کانا جو کوئی ہے، عدوّ دشمن لجبریل جبریل کا، فإنہ تو بے شک وہ نزلہ نازل کردہ ہے، علی قلبک اوپر دل کے آپ کے، بإذن اللہ ساتھ اللہ کے اذن کے، مصدقا لما بین تصدیق کرنے والا ہے واسطے اس کے جو یدیہ ان کے پاس ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمومنین مومنوں کے لیے۔ یہود جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی عداوت میں یہاں تک آ گئے تھے کہ انہوں نے جبریل علیہ السلام کو بھی اپنا دشمن سمجھ لیا، کیونکہ جبریل علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے آپ پر وحی لاتے تھے۔ لیکن یہود کا کیا خیال تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کے کسی شخص پر بھی آپ وحی لے کر آئیں۔ اچھا، اس آیت کے بارے میں اس کا جو شان نزول ہے اس کا ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیونکہ ان کے پاس بہت علم تھا، یہ بہت علم رکھتے تھے، کہنے لگے کہ ہر نبی کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کے پاس وحی لے کر آتا ہے، آپ کا ساتھی فرشتہ کون ہے؟ تو آپ نے اس پر فرمایا کہ جبریل علیہ السلام۔ اس کو سننے کے بعد وہ کہنے لگے کہ جبریل وہی جبریل جو جنگ، لڑائی اور عذاب لے کر آتا ہے، یہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اگر آپ میکائیل کا نام لیتے جو رحمت اور نباتات اور بارش لے کر آتا ہے تو کچھ بات بنتی، یعنی یہاں پر بھی انہوں نے اپنا جو بہانہ تھا یہاں پر بھی وہ لگا دیا کہ اگر میکائیل کی بات کرتے تو شاید ہم آپ کی مان لیتے بات۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ جو حدیث ہے یہ احمد کی ہے۔ تو یہاں پر جبریل علیہ السلام کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام وہ فرشتہ ہیں جو اللہ کے حکم سے آپ پر وحی لاتے تھے، اللہ سے کلام کرتے، اللہ آپ سے کلام کرتے اور آپ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے۔ اچھا، جو جبریل علیہ السلام تھے وہ فرشتوں میں سب سے زیادہ، ان کا جو مقام تھا وہ سب سے زیادہ اشرف تھا، ان میں سے سب سے زیادہ اکرم والے، عزت والے فرشتے ہیں جبریل علیہ السلام۔ جب اچھا وحی کیا ہوتی ہے؟ جو چیز مطلب اللہ اور فرشتے کے، اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی کو کچھ بتانا چاہتے ہیں تو فرشتے کے ذریعے وہ وحی لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ رسولوں اور اللہ کے درمیان ایک سفیر تھے، یعنی ان دونوں کے درمیان جو ایک مطلب میڈیٹر بولتے ہیں نا، وہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آسمانوں میں بتایا گیا ہے کہ جبریل علیہ السلام کا کیا مقام تھا۔ جبریل علیہ السلام کو آگے کی آیت میں ہم پڑھیں گے، جبریل علیہ السلام کو روح الامین، روح القدوس کہا گیا۔ یہ جو تھے بہت خوبصورت مطلب فرشتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی مطلب اللہ تعالیٰ سے بات کرنا، اللہ تعالیٰ کی بات کو اچھے سے سننا، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں اپنی محبت کا اظہار کرتے کہ فلاں بندہ مجھے اس سے محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے اور آپ سے بات کرتے، اور جنگوں میں کہاں حاضر ہوتے، اور ان کا جو حسن ہے وہ ایسا ہے کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا، جو ایک وادی کا نام، کے پاس جبریل کو آپ نے دیکھا ان کے اصلی شکل میں۔ تو جب آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، اور ہر پر رنگ برنگے موتی اور یاقوت، جو موتی ہوتے ہیں وہ بہت خوبصورت، وہ سب جھلملا رہے تھے۔
جو فرشتے ہوتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک پاور دی ہے کہ وہ انسان کا بھی روپ لے سکتے ہیں، وہ کسی اور چیز کا بھی روپ لے سکتے ہیں، اور یہی جنوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے پاور دی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جبریل علیہ السلام کو 2 بار ان کے اصلی روپ میں دیکھا تھا۔ تو یہاں پر ہم نے جبریل علیہ السلام کے بارے میں، جو کہ بہت بڑے اللہ کے بہت قریبی مقدس جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں، تو یہاں پر ایک بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا اذن مطلب کیا ہوتا ہے؟ جبریل علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینا، یعنی اللہ کے حکم سے، اللہ جب کہتے تو آپ کا حکم سن کر آپ آتے، تو اور آپ کو دین کے مسائل سکھانا، تو یہاں تک کہ آپ نے لوگوں کو بھی مطلب قرآن لوگوں کو بھی دین سکھایا، تو اللہ کے اذن سے ہی یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ یہاں پر قرآن کی آخری جو مطلب آیت کا جو آخری پارٹ ہے، اس میں قرآن کی 3 صفات بتائی گئی ہیں کہ قرآن کیا کرتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن جو نازل پہلے ہو چکے ہیں، یعنی تورات، انجیل اور باقی ساری کتابوں کو بھی تصدیق کرتا ہے کہ یہ اللہ کی ہی طرف سے ہیں۔ دوسرا یہ ہدایت کا ہے، بے شک ہم نے پہلے بھی بہت پڑھا ہے قرآن کی ہدایت کے بارے میں، تو یہ کیا کرتا ہے؟ ہدایت دینے والی کتاب ہے، اور اللہ کی رضامندی اور جنت کی خوشخبری بھی یہ دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اس آیت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور جبریل علیہ السلام کے بارے میں بھی کافی کچھ ہم نے دیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔